حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ اللہ فرماتا ہے، مت سوچ اپنی زندگی کے بارے میں اتنا، میں نے دی ہے تو کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے جو تمہارے بس میں نہیں، ان معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے۔ زندگی میں بس اتنا امیر ہونا ہے کہ جب بھی موڈ آف ہو مکہ پہنچ جاؤں۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرنا شروع کر دے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کیا جن پر آپ محبتیں لٹا رہے تھے، جس کے وہ قابل بھی نہیں تھے۔ اپنوں سے ہمیشہ دور ہی رہنا، کیونکہ یہ لوگ سینے سے لگا کر کلیجہ نکال لیتے ہیں۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ پتہ ہے دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جسے آپ رات 2:30 بجے بھی بنا کچھ سوچے سمجھے میسج کر دیں۔ آپ اسے بتائیں، مجھے فلاں انسان سے مسئلہ ہے، زندگی آج کل بہت اچھی گزر رہی ہے، کھانے میں آج ٹینڈے بنائے، ہم روز روز گوشت نہیں کھاتے، آج کل ہاتھ تنگ ہے، آج کل فضول خرچی عروج پہ ہے، فلاں پھول من کو بھاتا ہے، بازار میں سوٹ پسند آیا پر لے نہ سکی، اداسی نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں آپ اپنے دوستوں سے کر سکتے ہیں۔ تم اور میں جس دن ملیں گے اس دن صدی کا سب سے خوبصورت دن میں شمار ہوگا۔ تمہارا میرے روبرو آنا وقت کے بہترین لمحوں میں سے ایک بہترین لمحہ ہوگا، اور مجھے اس لمحے کا انتظار اپنی آخری سانس تک رہے گا۔ ہمارا حال موبائل کا شوق ہے لیکن نماز کا شوق نہیں، گانوں کا شوق ہے لیکن قرآن کا شوق نہیں، بندوں کا خوف ہے لیکن خوف خدا کا نہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اور ماں باپ کے گھر کی سب سے ایکٹیو اور ذہین بیٹیاں سسرال میں سائیکو اور ذہنی مریض بتائی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم کسی کی یاد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لوڈو کھیل سکتے ہیں، کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کسی دوست سے لا حاصل بحث کر سکتے ہیں، مگر بیڈ پر لیٹتے ہی فوراً سو نہیں سکتے۔ یہ وہ واحد ایسا مقام ہے جہاں ہماری ہمت کو شکست ہو جاتی ہے اور ہم پھر سے ماضی کی یاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ہمیں بے بسی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ دنیا کے اس ہجوم میں مجھے اپنی خاموشی پسند ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خاموشی ایک بہترین جواب ہے۔ اس لیے جہاں آپ کو بہت تکلیف پہنچے، خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ کبھی کبھی خاموشی بھی انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، لیکن بول کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ وہی سوچتے ہیں جو انہوں نے سوچنا ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق عورت کو مرد سے محبت ہونے میں 15 دن لگ سکتے ہیں، جبکہ مرد کو عورت سے محبت ہونے میں تقریباً 8 سیکنڈ۔ آنکھوں کی چمک، پلکوں کی شان ہو تم، چہرے کی ہنسی، لبوں کی مسکان ہو تم، دھڑکتا ہے دل بس تمہاری ہی آرزو میں، پھر کیسے نہ کہوں میری جان ہو تم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے امور کی انجام دہی کے لیے رازداری سے کام لو،
اور اپنے مقصد کو دوسروں کے سامنے مت ظاہر کرو جب تک مقصد پورا نہ ہو جائے۔ نفرت، مجھے تکلیف کے بعد دی گئی محبت سے نفرت ہے، مجھے دکھ کے بعد دی گئی خوشی سے نفرت ہے، مجھے نظر انداز کرنے کے بعد دی ہوئی توجہ سے نفرت ہے، ساری خوشیاں چھین کر سوری کہنے والے سے نفرت ہے، کیونکہ میں کوئی بات بھلا نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر آپ کا دشمن بن جائے گا۔ ایک کڑوا سچ، ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک مرد کو زبان دراز عورت نہیں پسند نا، ویسے ہی ایک عورت کو بھی بلند آواز اور بے عزتی کرنے والا مرد نہیں پسند۔ زخم صرف ہاتھ سے نہیں لگائے جاتے، زبان کے زخم ہاتھوں کے زخموں سے زیادہ گہرے اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ شادی پر بات کی جائے تو یہ سب کچھ لوگوں نے خود فضول خرچے بڑھا رکھے ہیں۔ شادی کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں جتنا لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ اسلام میں نکاح ہے اور ولیمہ جو بہت آسان ہے، اس پر ضروری نہیں کہ سارے رشتہ داروں کے کپڑے بنائے جائیں، پہلے ان کے لیے خریداری کریں۔ یہ ناجائز اور غیر شرعی رسم ہے، جس کی وجہ سے ایک عام روزگار چلانے والے لڑکے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ پھر سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کرو، 200-300 لوگ بارات پر، ولیمہ پر بلائیں۔ یہ کہیں اسلام میں نہیں لکھا ہوا، یہ بالکل غیر شرعی اور گھٹیا ترین اصول ہے۔ اور سامان اتنا بنائیں، روزمرہ کی ضرورت ہو۔ یہ ٹرک بھر کے جہیز بنانا، پیٹیاں بنانا، یہ سراسر جہالت اور خود پر بوجھ ہے۔ مصیبت، میں نے زندگی میں ایک بات تو جانی ہے، مصیبت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پتہ ہے آپ سے بات کرنے کے بعد ایسا سکون ملتا ہے جیسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسو کی وجہ بھی نہ بنوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ فرمانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔